علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ گارج گاؤں ایک دیہات میں صرف تقریباً 10 مسلم مکانات ہیں۔ وہاں پر 11 بچے اور بچیوں نے ناظر قرآن کریم مکمل کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام میں شرکت کر کے۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا شکیل صاحب ناظم مدرسہ ابی بن کعب میں حالت حاجرہ پر زبردست بہترین خطاب کیا۔ بڑے بڑے ڈبے ہیں، 180 روپے کا ایک ڈبہ، یعنی 3 ہے اس کے اندر، 3 ڈبوں کا سیٹ ہے، تو 180 روپے کا وہ ہے۔ اس کے بعد مولانا کی طرف سے منتخب احادیث ہے، مولانا کے دوست ہے سہیل بھائی، ان کی طرف سے قرآن شریف ختم کرنے والوں کے لیے منتخب احادیث ہر بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے حاجی صاحب کی طرف سے بھی حاجی صاحب نے قرآن شریف ختم کرنے والے بچوں کو 100 روپے انعام دیے۔ اسی طریقے سے مجموعی جو انعام ہوا، یعنی جو آپ نے ابھی دیے، تو وہ پورا جو انعام روپے کی شکل میں جمع ہوا وہ 6340 روپے ہوا۔ اللہ دینے والوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک چیز کی تھوڑی سی کمی نظر آئی کہ آپ نے اپنے بچوں کو تو انعام بہت اچھا دیے، کہ آپ نے بھی ڈبے بھی دیے اور یہ انعام بھی بہت اچھا دیے کہ 6340 دیے، لیکن جس نے ان کو تیار کیا، جس نے ان کو پانی ڈالا، پھول اگایا، پودا اگا، اس کا آپ نے خیال نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سا ناانصافی جیسی نظر آتی ہے، اس کا بھی آپ خیال کر لیں کہ جس نے اس نے محنتیں کی اس کو تو آپ بھول ہی گئے، اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر اور مجلس میں تشریف فرما وافر علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ آپ تمام احباب کافی دیر تک پروگرام کو اور ہمارے بڑے حضرت مولانا صابر صاحب کو ابھی سن رہے تھے، میں زیادہ بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، ہم اس نعمت پر اور اس مجلس میں شریک ہونے کی نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمائے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو لوگ اور چند لوگ جن کا جمع ہونا صرف اللہ کی نسبت پر ہو اور جن کا جدا ہونا صرف اللہ کی نسبت پر ہو، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مرحلے میں، جیسے کہ ابھی فروری کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو ابھی گرمی کے موسم کی آغاز ہے، تو اس موقع پر انسان تھوڑا سا 11، 12، 1 بجے کا ٹائم اگر ہو جائے تو انسان بہت زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے۔ لیکن عزیز دوستوں، فرمایا کہ اس وقت جب ہمارے میدان محشر میں سورج انسان کے بالکل قریب ہوگا، اس موقع پر
اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں کو اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اور دین کے ایسی مجالس جہاں پر بھی لگے، چاہے وہ جلسے کی شکل میں ہو یا اجتماعات کی شکل میں ہو یا اور دیگر خیر کی باتوں کی شکل میں ہو، دوستو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اس انعام میں ہم تمام کو اللہ شامل فرمائے۔ عزیز دوستو، جیسے کہ ہم نے بچوں کا پروگرام جو سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی مولانا نے عرض کیے اور فرمایا کہ النقش العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، فرمایا کہ یہ جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اس عمر کے اندر ان کو جس طریقے سے تراشا جائے، ان کو جس طریقے سے بنانے کی فکر کی جائے، کوشش کی جائے، تو فرمایا کہ یہ اس طریقے سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مولانا ذاکر صاحب نے ان کو تعلیمی اعتبار سے، قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے ان کو تراشا، ان کو بنایا اور بنا کر بہترین جو ہے تو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑے مدرسے کے طلبہ اور طالبات جو ہے تو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ یہ فرمایا کہ ان کے استاذ کا یہ کمال اور یہ ان کے استاذ کا جو ہے تو فرمایا کہ یہ ہنر ہمیں جو ہے تو دکھ کر آتا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ہر طرح کی خیر و برکت انہیں جو ہے تو نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ فرمایا کہ انسان کو، انسانیت کو ایک دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے تقوی اور بھلائی کے کاموں پر، علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر انسان کو جو ہے تو ایک دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسروں کا جو ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو دوستو فرمایا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بابل گاؤں میں رہ کر یہاں کے گاؤں کی فکر کی، یہاں کے بچوں کو جو ہے تو بنانے کی فکر کی۔ رمضان کے موقع پر بھی میرا آنا ہوا تھا، مولانا نے اس موقع پر بھی کارگزاری سنائی، میں نے اس موقع پر بھی بہت مولانا کا شکریہ ادا کیا اور ان کو حوصلہ دیا کہ آپ اس کام کے اندر اور آگے بڑھیے، اللہ آپ کو مزید جو ہے تو ترقی دے۔ تو بڑی خوشی ہوئی، مولانا کا 1.5 مہینے یا 1 مہینے پہلے فون آیا اور مولانا نے کہا کہ 11 بچوں نے الحمدللہ ناظر قرآن مکمل کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اتنے چھوٹے سے دیہات کے اندر، اتنے چھوٹے سے قصبے کے اندر جہاں پر 5 سے 7 یا 10 کے قریب مسلمان آباد ہیں، ان کے بچوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید جو ہے تو ناظرہ اور قرآن مجید جو ہے تو دیکھ کر وہ پڑھنے والے بن گئے۔ یہ فرمایا کہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی اور ان کے جو ہے تو تمام خاندان کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3۔ دوستو فرمایا کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اندر سب چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ جاری رہے، میرے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، مجھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھے اپنی قبر میں کچھ نہ کچھ ثواب اور کچھ نہ کچھ نیکیاں اور کچھ نہ کچھ بیلنس مجھے جو ہے تو ملتا رہے، تو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ثواب ایسا ہے جس کا انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی صدقۃ جاریہ، کہ کوئی صدقہ جاریہ اس نے کر لیا، یعنی کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا یا بور کر دیا یا کوئی اور رفائی عام کا کام بنا کر دیا، یعنی راستہ صحیح کر دیا اور لوگوں کو پانی کی ضرورت نہیں، پانی کا انتظام کر دیا یا اور بھی کوئی رفائی عام کا کام کر دیا۔
جیسے ہمارے بہت سے علماء ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، ماشاءاللہ وہ نہ کسی مذہب اور کسی اور چیز کو دیکھتی ہیں بلکہ وہ اس فکر میں رہتی ہیں، جیسے کہ ہمارے سندھ روادہ کے اندر بھی ایک جمعیت قائم ہے، وہاں پر ماشاءاللہ ہمارے سہیل پٹیل صاحب اور ان کے دوست رفقا اور ہمارے جمعیت کے تمام احباب یہ فکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی بوڑھا اور کوئی بھی جو ہے تو فرمائے کہ مجبور ہے، ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، ان کا دواخانہ ہے، علاج و معالجہ ہے، دوا گولیوں کا جو ہے تو ان کا انتظام ہے، ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر ان کی گولیوں کا، ان کے ڈاکٹر کی فیس کا یہ لوگ انتظام کرتے ہیں۔ دوستو فرمائیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے کی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، جیسے کہ حضرت نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ہم جو ہے تو پیٹ بھر کر کے کھا لیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، فرمایا کہ یہ مومن کی نشانی نہیں، بلکہ ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے محلے میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دوستو فرمائے کہ ہم اس کے سکھ میں، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں، اس کی پریشانی میں، اس کی بیماری میں اس کا جو ہے تو ساتھ دیں گے۔ دوستو فرمایا کہ اس موقع پر اللہ کو ہم جو ہے تو وہاں پر پائیں گے۔ ایک روایت ریاض الصالحین کی ابھی میرے آپ کی توجہ کی وجہ سے ذہن میں آئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی ہے غالباً، فرمایا کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کو جو ہے تو بھوک سے کیا واسطہ؟ تو اللہ کہیں گے کہ میرا پھلا بندہ، پھلا بندی اور پھلا شخص جو ہے تو بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے جو ہے تو وہاں پر پاتا۔ اسی طریقے سے کپڑے کے بارے میں، دیگر جو ہے علاج معالجے کے بارے میں، دوستوں فرمائے کہ ان تمام مواقع پر اللہ نے اپنے کو جو استطاعت دی ہے، جو حیثیت دیے ہیں اور جو وسعت دی ہے، اس کے مطابق انسان جو ہے تو حصہ لگائے گا، اس میں جو ہے تو آگے بڑھے گا۔ دوستوں فرمایا کہ یہ اس کے لیے انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ثواب کے باقی رہنے کا ذریعہ ہو۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ دوستو فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں اس سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ کی ماؤں کو، آپ کی دادیوں کو، آپ کے جو ہے تو خاندان کی جو بڑی عمر کی مستورات ہیں ان کو بھی جو ہے تو آپ سکھائیں۔ تو فرمایا کہ جو علم ہے جو ایک دوسروں کو، جیسے مولانا نے خدا سے سیکھا، انہوں نے جو ان بچوں کو سکھایا یہ دوسروں کو سکھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کا ثواب بھی انسان کو جو پہلے سکھانے والے ہیں ان کو جو اس کا ثواب، اس کے بعد سکھانے والوں کو، پھر اس کے بعد سکھانے والوں کو۔ یہ بچیاں بھی اگر اپنے ماؤں کو، اپنے دادیوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے خاندان کی بڑی مستورات کو اگر سکھائیں گی تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ بھی ان کے ثواب کے باقی رہنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور تیسری جو بنیادی چیز ہے دوستو بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اولاد صالح یدعو لہ، کہ ایسی نیک صالح اولاد، ایسی بہترین اولاد جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کرتی رہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جیسے کہ ان بچوں نے مکالمہ پیش کیا اور مکالمے کے اندر ہمیں یہ بتلا رہے تھے اگر ان بچوں کو دین کی اور بنیادی تعلیم کرنے دی جائے تو ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا ادب ہے، علماء کا کیا ادب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، یہ جو ہے تو ان تمام چیزوں سے جو ہے تو یہ بچے ناواقف ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر پابندی سے بھیجیں گے، مکتب کے اندر اہتمام سے بھیجیں گے تو عزیز دوستو یہ بچے واقعی جو ہے تو انسان بنیں گے،
بہت سارے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ فرمایا کہ ان کو ان کے کشف کی بنیاد پر دوستو آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ فرمایا کہ انسان ظاہری طور پر تو انسان نظر آتا ہے، لیکن فرمایا کہ اندرونی طور پر انسان نہیں بلکہ کوئی شیر، کوئی اور کوئی الگ الگ جو ہے تو صورتیں جو ہے تو اپنائے ہوئے ہیں انسان کے اخلاق کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ انسان کے اخلاق اونچے ہو، ہمارے جو ہے تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا ہو، اور یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئے گی اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے گا، اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا، تو ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں کسی کے حق کو جو ہے تو ضائع کرنے والا نہ بنوں، میں کسی کے حق کو جو ہے تو مارنے والا نہ بنوں، میں ہر ایک کے حق کو جو ہے تو ادا کرنے والا بنوں۔ شوہر یہ سوچیں گا کہ بیوی کو حق کو ادا کرے، بیوی یہ سوچیں گی کہ شوہر کے حق کو ادا کرے، اور ایک دوسرے پڑوسی یہ سوچیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اور دوستوں فرمایا کہ اللہ کا ڈر جب آئے گا تو انسان ہر ایسی چیز سے، چاہے وہ سود ہو یا اور حرام جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام سے جو ہے تو اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ کیونکہ سود کے متعلق ہم قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ دوستو فرمایا کہ سود جو قیامت تک کے لیے حرام ہے، وہ فرمایا کہ کسی بھی صورت میں جو ہے تو حلال نہیں ہو سکتا، یہ نص قطعی اور ایک بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا اگر اس کے ساتھ اگر ہم اپنا رویہ اختیار کریں گے، ہماری مائیں بہنیں فرمایا کہ اس سودی معاملات کے ساتھ، بچت گٹ کے ساتھ یا ایسی تنظیموں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں گی جس کی وجہ سے شریعت اور قرآن اور حدیث ہمیں منع کرتا ہے، تو عزیز ماؤں بہنوں اور عزیز دوستوں فرمایا کہ ہم خیر و برکت دنیا میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو فرمایا کہ مٹاتے ہیں، اور صدقات فرمایا کہ یہ بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ جو بھی دین کے کاموں میں، اللہ کے رضا کے کاموں میں انسان لگائے گا، اس کے ذریعے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس کو ظاہری طور پر ایسا لگے گا کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے تو مال بڑھے گا، جس کو قرآن خود اس کے آگے بیان فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، تو دوستو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے مال کو اللہ کئی گنا جو ہے تو بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم زکات ادا کریں گے، ہم جو ہے تو مائیں بہنیں اپنے استعمال کی جانے والی زیورات کی زکات ادا کریں گی، تو ماؤں بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے مال کے اندر کمی ہوگی۔ نہیں عزیز دوستوں فرمایا کہ مال اس سے کم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، اور اگر ہم مال کی زکات ادا نہ کریں تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پر بہت سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں انسان جس کو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو 100 روپے لینا چاہیے تھے وہاں 1000 روپے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس سے زائد بھی جو ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو پتہ ہی چلا اللہ کے ہر حکم کے پورے کرنے کے اندر انسان کی ہر طرح کی خیر و برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے توڑنے کے اوپر فرمایا کہ ہم کسی طرح کا جو تو سکون اور کسی طرح کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، خصوصاً جو ہے تو ایک دوسرے سے ہمارا لین دین ہے، جھوٹ سے جو ہے تو بچنا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، اس کی ہماری فکر ہو، اور اسی کے ساتھ میں عزیز دوستو خصوصاً سود کے معاملے سے ہم اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ انسان کے دعاؤں کو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور ہمارے گھر میں فرمایا کہ اس معاملے کے ساتھ اگر ہم ملوث ہوں گے تو ہم کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں،
چاہے کتنے بھی عاملوں سے ہم اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، فرمایا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم حرام کو نہ چھوڑیں اور حلال کو جو ہے تو اختیار نہ کریں۔ اگر حلال کو اختیار کریں گے دوستو، فرمایا کہ اللہ کی مدد بھی جو ہے تو شامل حال ہوگی، اللہ کے احکام کو بھی جو ہے تو ہم پورا کریں۔ کیونکہ عزیز دوستو، ابھی جیسے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان ہمارے بالکل قریب ہے، اب ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان جائیے کہ آپ 2 مہینے پہلے سے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے لیے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو عزیز دوستو، ابھی 1 مہینہ تو گزر گیا، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ان قریب جو ہے تو رمضان آئیں گا، تو رمضان کی فکر ہماری پہلے سے ہو، جیسے کہ ہم روایتوں میں اور حدیث میں بیانات میں بارہا سنتے ہیں کہ ہر ایک لوگوں کا ہر ایک موقع ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، تو مومنوں کے نیکی کمانے کا جو سیزن ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی ہم ابھی سے تیاری کریں کہ ہمارے نمازوں کا اہتمام ابھی سے ہو، روزوں کے رکھنے کا اہتمام ابھی سے کچھ نہ کچھ درجے میں ہم شروع کر دیں، پیر جمعرات، اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اس رات کے جاگنے کا بھی اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ میں رمضان کے تعلق سے ہم یہ نیت کر دیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، فرمایا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ مستورات بھی یہ نیت کرے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اور روزے انشاءاللہ پورے رکھیں گے، اس کی جو ہے تو ہم عزم کریں، کیونکہ دوستو فرمایا کہ جب انسان پختہ نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے جو ہے تو سرپرست حضرت رئیس جامعہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اور یہ اسٹیج پر اور مجمع میں بھی بیٹھنے والوں نے دیکھا ہے کہ حضرت شوگر کے مریض ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی حضرت روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر انسان یہ ٹھان لے کہ مجھے رکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر کوئی یہ توہین نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم سوچیں ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرنی ہے، تو دوستو فرمایا کہ اللہ کے اسباب پیدا نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں سے بھی، ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم رمضان کی خوب قدر کریں اور اس مکتب کی جو ہے تو خوب قدر کریں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ انسان یا تو عالم بنے یا متعلم بنے، یعنی سیکھنے والا بنے، یا پھر ان کو غور سے سننے والا بنے، یا تو ان سے محبت کرنے والا بنے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكَ، کہ اس کے علاوہ کسی اور مجلس میں اور کسی اور طبقے میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے، یعنی مطلب یہ کہ ان پڑھانے والوں اور ان پڑھنے والوں کو اچھی نظروں سے ہم دیکھنے والے بنے۔ اگر اتنا بھی کر لیں گے دوستو فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں گے، لیکن اگر ہم ان کو فرمایا کہ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو دوستو فرمایا کہ ہمارے لیے ہلاکت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں، ان بچوں کی قدر کریں، خصوصاً ان علماء کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں۔ میری بابلگاؤں والوں اور اسی طریقے سے ہمارے قریب میں جو دیوگاں رنگاری ہیں، اس سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ کے قریب میں اور بھی جو ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں کے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے آپ فکر کریں۔ ہمارے سینٹر میں بھی بہت سارے دیہات ایسے ہی ہیں، جیسے کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں پر 7 مکان ہیں، کوئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر 5 مکان ہیں، لیکن اس کے قریب میں بڑے گاؤں والوں کو ہم نے ترغیب دی کہ میں آپ وہاں کے امام کا ہر اعتبار سے انتظام کریں۔ گاؤں کے لوگ کچھ تنخواہ دے دیتے ہیں اور وہاں سے قریب میں جو بڑے گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں کو ہم نے اور ہمارے کچھ رفقا ہیں انہوں نے جو ہے تو ان کو ترغیب دلا کر ان کی ممبر سازی کی۔ الحمدللہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے دیہات کے اماموں کی تنخواہ بھی 8 سے 10 ہزار روپے جو ہے تو ہم نے کوشش سے اور اللہ نے اپنے توفیق سے جو ہے تو کروا دی۔ آپ بھی اس تعلق سے فکر کریں کہ اور بھی آپ کے قریب میں ایسے جو دیہات ہیں وہاں کے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
تو لہٰذا ہمارے بابو گاؤں والے بھی اور اسی طریقے سے شیور بنگلے والے ہیں اور دیوگاؤں رنگالی والے ہیں، ان سے بھی اور ان علماء کرام سے بھی میری عدم التماس اور درخواست ہے کہ آپ بھی ایسی کوئی ترتیب بنائیں، آپ بھی کوئی ایسا جو ہے تو نظام بنائیں کہ جس کے ذریعے ہمارے قریب کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر بھی جو ہے تو بچوں کی اچھے سے اچھی اور بہتر سے بہتر تعلیم کا نظم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مولانا ذاکر صاحب اور اس گاؤں والوں کا بھی، اور اس میں ماشاءاللہ بہت سارے بیگ ہمارے جو ہمارا بھی خاندان بیگ ہی ہے، تو لہٰذا بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بیگ خاندان کے بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، ورنہ ہمارے خاندان کے کئی لوگ جو ہے تو دین سے دور ہیں۔ اللہ ان کو جو ہے تو تعدم حیات ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور یہاں کے مکتب کے نظام کو اور مزید مستحکم فرمائے۔ یہاں کے لوگوں کو بھی اللہ ہر اعتبار سے خیر و برکت عافیت نصیب فرمائے، ہر طرح کا اطمینان سکون نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی کھیتی باڑیوں میں، دکان میں، مکان میں اللہ ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، انہوں نے ان بچوں کی جو حوصلہ افزائی کی، ان کو انعامات سے نوازا، اللہ ان کی بھی جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو اپنے خزانے غیب سے پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دارین میں ان کا بہترین بدلہ انہیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مولانا کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنی دور سے ہماری دعوت پر اتنے چھوٹے سے دیہات میں آئے ہیں، ہم ان کا شکر گزار ہیں، اور تمام جنہوں نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جس طریقے سے بھی تعاون کیا، ہم سب اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو بچوں کا انعام آیا ہے، وہ انعام انشاءاللہ جو ہے تو صبح میں جتنے بچے ہیں پڑھنے والے، ان سب بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جتنا بھی انعام آیا ہے 6340 روپے، اور جو ڈبے کی شکل میں ہے یا کتابوں کی شکل میں ہے، جو بھی ہے وہ انعام انشاءاللہ بچوں میں صبح میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ناظرہ قرآن شریف ختم کرنے والے ہیں، وہ بچوں کو انشاءاللہ جو ہے تو مدرسہ کنج کھیڑا کی طرف سے سندیں بھی دی جائیں گی، یعنی سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، تو وہ بھی انشاءاللہ ان بچوں کو، بچے جو ہے 11، ان کو جو ہے انشاءاللہ سندیں دی جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کی فکر میں ہے، میں ابھی گیا تھا کنج کھیڑا، وہاں پر وہ سلگ نہیں تھی، یعنی ختم ہو گئی تھی سند، تو انشاءاللہ 15 دن میں، مہینے میں جب بھی آئیں گے انشاءاللہ میں خود انشاءاللہ لا کر انشاءاللہ بچوں کو ہم دے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابھی جو ہے جو دعا کے بعد انشاءاللہ فوراً اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ جو ہے تو فوراً جو ہے تو جماعت کھڑی کر دیں گے۔ عشاء کی اذان باقی ہے، جماعت باقی ہے، شاید آپ بھول گئے ہو، عشاء کی اذان باقی ہے ابھی، تو ابھی جو انشاءاللہ فوراً اذان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی کی طرف سے جو ہے تو مولانا ذاکر صاحب کے لیے 500 روپے کا انعام ہے۔ بچوں کو انعام ابھی کھانے کا انتظام فوراً نماز کے بعد ہوا۔ تمام آنے والے مہمانوں کے لیے نماز کے بعد کھانے کا انتظام ہے، تو انشاءاللہ نماز مسجد میں ہوگی اور کھانے کا انتظام یہاں ہوگا اس منڈپ کے اندر، تو انشاءاللہ جو ہے نماز کے بعد تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ ٹھیک، دعا کریں۔ سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے مولا کریم، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، اے اللہ ہم تمام کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، اے اللہ اس
پروگرام کے اچھے نتائج، اچھے رزلٹ اس علاقے پر مرتب ہو، اے اللہ اسے آپ فیصلے فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ اس مجلس پر جو احادیث میں وعدے بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ وہ تمام ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ ان بچوں کو بنانے کے پیچھے اے اللہ ان کے استاذ نے جو فکریں کی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، اے مولا کریم اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ اس کا بدل پوری دنیا والے مل کر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ یہ ہم تمام کا یقین ہے، اے اللہ آپ ہی جو ہیں تو انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی خیر انہیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ مردود ہونے سے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ قابلیت کے ساتھ قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ صلاحیت کے ساتھ صالحیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی علماء کرام یہاں پر اے اللہ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کے اندر مزید فکریں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما لیجئے۔ ماں و بہنوں کی بھی بیٹھ کر سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے کریم مولا، اے مولا کریم ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن و تابناک فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اس بستی کے اے مولا کریم اس بستی کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ تمام عالم کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، اے اللہ دینی ہر چھوٹی بڑی تنظیم کی اے اللہ ہر جانب سے اے اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے چلنے چلانے کی غیبی اسباب و مہیا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے کریم مولا، اے مولا کریم جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کو ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کی کھیتی باڑی میں، دکان میں، مکان میں، اے اللہ ہر کاروبار میں اللہ ہر طرح کی خیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی شر سے اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کا ڈر، آپ کا خوف، آپ کی خشیت اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں اور قلوب میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے مولا کریم آپ کے ایک ایک حکم کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ کو ناراض کرنے والے جتنے بھی کام ہیں اے اللہ خصوصاً سودی لین دین اے مولا کریم اے اللہ اس مہلک اے مولا کریم اے اللہ بیماری سے، گناہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کی حفاظت فرما لیجئے، عورتوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ حلال رزق کے راستے اللہ دروازے ہم تمام کے لیے کھول دیجئے۔ حرام روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، حرام کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا کر رمضان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، روزوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، تراویح کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مال کا جو حق ہے اس حق کو علماء سے جان کر اے اللہ اس کو وقت پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اے اللہ زکوٰۃ کو اسی طرح ہمیں فرض سمجھ کر اس کا مکمل طور پر اللہ حساب کر کے چاہے وہ کھیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، اللہ ان تمام کی معلومات حاصل کر کے اللہ ہمیں وقت پر نکالنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ اس فرض کو بھی ہمیں کامل طور پر ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے مولا کریم اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہر ایک کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن کی اولاد اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔
اے اللہ ان بچوں اور بچیوں کے ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ انہیں مزید ترقی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنی بھی شرور و فتن سے پناہ چاہی ہیں اے اللہ ان تمام سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم اے اللہ امت کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے اکابر علماء اے اللہ جو بھی بیمار ہیں جس طرح کی بھی بیماری کے اللہ بیماری میں مبتلا ہے اللہ انہیں بھی صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے سایوں کو ہم تمام پر اللہ دراز فرما دیجئے۔ اے مولا کریم اے اللہ یہاں کے اور اس سے قریب جو بڑے بڑے گاؤں ہیں اللہ ان کو مزید اس گاؤں کی اور دیگر گاؤں کی اللہ فکر کرنے والا بنا دیجئے، وہاں کے بچوں کی تعلیم کا نظم کرنے والا بنا دیجئے، وہاں کی تعلیم کے اعتبار سے اللہ اے مولا کریم ان گاؤں والوں کو اللہ فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہو بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنے سے باقی رہا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ابھی فوراً اذان ہوگی تاکہ اذان دے دے اور انشاءاللہ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اس نماز کے بعد انشاءاللہ فوراً کھانا ہوگا، کوئی ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ یہ جو قرآن مجید جن بچیوں نے ختم کیا ہے ہمارے دوست ہیں سہیل پٹیل اور اسی طریقے سے عباد اللہ بھائی، انہوں نے ان کے لیے اس کتاب کا نظم کیا ہے، تو ان بچوں سے میری درخواست ہے کہ اس کی تعلیم ہم اپنے گھروں میں ضرور کریں، اس کی تعلیم کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنے کا خاص طور پر کریں تاکہ اس بہانے سے کتاب بھی آپ تک پہنچ جائے اور گھر کی تعلیم کے اندر بھی جو ہے تو یہ کتاب معاون ثابت ہو۔ تو ان بچوں سے اور بچیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کتاب کی تعلیم ضرور اپنے گھروں میں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ بڑے بڑے ڈبے